تھرو وہ انوالو ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ کے تھرو انوالو ہو رہے ہوں گے تو آپ کو وہ سوال پوچھ رہے ہوں گے. جو سیرا کا ہم نے جو پورا کا پورا جس ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے جو کر رہے ہیں اس وقت، جس طرح کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہم، اس میں کافی سارے اینگل ایسے کھلیں گے جو کہ قرآن پاک سے، صحابہ سے، اور نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ لائف سے ایک ٹرائیفیکٹا اینگل بنائیں گے. ٹرائیفیکٹا کا مطلب ہوتا ہے 3 فیکٹر مل رہے ہوں گے، اور وہ تینوں فیکٹر کے تھرو کافی سارا ایریا کور کرنے کی کوشش کریں گے ہم، جو کہ ریلیٹڈ ٹو سیرا یہ ہوگا. مگر وہ سیرا کی وجہ سے، مطلب اگر جو کہ نہیں ڈالا کسی نے، مگر ہم اس لیے ڈال رہے ہیں. فار ایگزامپل حضرت حاجرہ جب کہ تھوڑا سا پہلے جس پہاڑی جس پلیس کی ہے، وہ وہیں پہ حضرت اسماعیل کو لے کے آنا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم اس ٹاپک کی تھوڑی سی بھی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم سیرا سے ٹینجنٹ آؤٹ ہو جائیں گے، مگر مجھے اس ٹاپک کو سکپ نہیں کرنا. اس طرح کے کافی سارے ٹاپکس ہم نے، چونکہ ریکارڈنگ کے بیچ میں ہم نے ایک کانشیس ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا. جو بھی فلو میں ٹاپک آ رہا ہے، جس کی ہماری آئی ایم ایس پروجیکٹ سے بھی ڈائریکٹ تعلق ہے، جو پیغام آگے پہنچانا ہے، تو وہ اس وقت آئی کیو بڑھا دینا چاہیے مسلمانوں کا، تھرو دا فیکٹ کہ ہم نے، اب وہ ہمیں بہانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیرا کی تھرو ہمیں اس ڈیٹیلنگ کا مل رہا ہے، تو ہم اس کو سکپ کر کے سیپریٹ کوئی سیریز نہ شروع کریں سیرا میں. تو ابھی تک یہی ڈیسیژن ہے. اگر یہ ڈیسیژن ریووک ہوا تو اس کی پیچھے وجہ یہی ہوگی کہ پھر وقت بہت لگ رہا ہے، سیرا کور نہیں ہو رہی، تو وقت کی قلت کی وجہ سے شاید ہم اس ڈیٹیلنگ کو سکپ کریں. مگر ابھی تک کا میرا تو اپنا ارادہ یہی ہے، اور اسی لیے آپ لوگوں کو آج کہ آج ہم ایک کانشیس 2-3 میں نے آپ سے اگر تو ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، then we make a very clear distinctive format for the سیرا. یہ ہے کہ صرف سیرا کور ہو رہی ہو، اور اگر سیرا کور ہو رہی ہے اسے کور کرنے کی کوشش کروں گا، مگر کمپیریٹیولی اس کے اپنے فائدے. یہ جو ٹیکنیک اور میم سعدیہ کی جو ڈیمانڈ ہے، پروگرام الگ بنائیں. یہ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اوکے، سو آئی ہوپ جتنی آپ کو سمجھ آئی، مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کی میری آواز بریک ہو رہی ہے، آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. تو یہ 2 فارمیٹ ہیں. اب اس فارمیٹ کے اوپر چینج کی آئے گی، تو اس کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں اس فارمیٹ کا حامی ہوں. ٹاپک کو ہر اینگل سے اسی وجہ کورس کنسیڈرنگ کہ ہے تو سیرا کا ہی کورس، کہ چینج یہ آئے گی کہ مجھے پھر ایک ڈسکشن فورم پیرل چلانا پڑے گا. ڈسکشن فورم کا مطلب آپ لوگ سب اکٹھے ہوں گے اس ٹاپک کے اوپر، پوری طریقے سے ہر اینگل سے آپ لوگ کوشچن آنسر کر رہے ہوں گے.
ڈسکشن ڈیبیٹس کر رہے ہوں گے اور آرگیومنٹیشن کر رہے ہیں. اس کو فورم بولتے ہیں. اور ڈسکشن فورم ایزری ہمیں اس زوم میٹنگ میں ہی کھولنا پڑے گا جو کہ ریکارڈڈ ہوگا, جس میں ہم ایک مختص کریں گے, جس میں آپ سب لوگوں کو انوالو ہونا بہت ضروری ہے. اس کے الگ سے چھوٹے واٹس ایپ گروپس بنیں گے, اس ٹاپک کے اوپر پھر ڈسکشن آپ ادھر لے جایا کریں گے, جس کے بعد کوئی بھی کنفیوژن ہوگی ہم ایک مین فورم پہ اس کو ڈسکس کر لیا کریں گے. یہ پیرلل ڈسکشن فورم چلنا ضروری ہے, یہ میری اپنی بھی خواہش ہے اور یہی ایکو سسٹم کا مقصد بھی ہے. اگر صرف سیرا کا کورس میں نے کر لیا تو اگر ڈسکشن فورم کھلا بھی تو وہ سیرا کے کورس کے بعد ہی کھل سکے گا, اس سے پہلے نہیں. سو دس از اے کانسیپٹ جو کہ آپ لوگوں سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے بیکاز یو آر دا فرسٹ پارٹیسپینٹس, یو آر دا ریسیپینٹس آف دس کورس. آئی گیو یو دا بینیفٹس اینڈ آئی گیو یو دا, مطلب پروز اینڈ کونس دونوں میں نے بتا دی. اب آپ مجھے بتا دیجیے کس فارمیٹ پہ چلیں. میں ایک چیز بس ایڈ کر دوں, ڈسکشن فورم کے لیے ٹائمنگ کیسے رکھی جائے گی کہ ایک ہفتے ہم سیرا کا کورس لیکچر کریں گے, جس دن بھی پہنچے گی کہانی جس بھی سیشن میں چل رہے ہوں گے, اس سے اگلے ہفتے اسی ٹائم کے اوپر اس کے بارے میں تھورو کوشچننگ ہوگی, کیونکہ ہفتہ مل جائے گا سب کو اپنے اپنے سب گروپس کے اندر اس ٹاپک کو پوری طریقے سے ڈسکس ڈیبیٹ کرنے کے لیے. اس کے اینگل آف سائنس کیا نکل رہے ہیں, اینگل آف پالیٹکس کیا نکل رہے ہیں, اینگل آف ریلیٹیبلٹی بولتے ہیں ہمارے اوپر ایپلیکیشن کے اینگل کیا نکل رہے ہیں, کیا کوئی ایکسیپشنل کیس ہے یا پھر ایک جنرل لا آ رہا ہے اس ٹاپک کے اندر, so on so forth. There are so many categories جو کہ ہم نے اس کے اوپر آپ لوگوں کے تھرو ہم نے اس کے ڈیٹیل میں جانا ہے. اس کے لیے 7 days کا کام وقت بالکل ٹھیک ہے, جس میں آپ سب لوگ آپس میں ڈسکس کر کے چھوٹے گروپس کے اندر ایک فائنل چارٹ بنا لیا کریں کہ بھئی اس ٹاپک میں جو پچھلے ہفتے گزرا ہے یہ ہم نے اس میں سے یہ جوس نکال لیا ہے, اس میں یہ چیزیں مسئلہ کر رہی ہیں, یہ والی کلاس میں ہم ان مسائل کو دور کر لیتے ہیں. سو ہر کلاس 14 days بعد ہوا کرے گی, کیونکہ اس کا جو 7th day ہوا کرے گا اس میں وہ Q&A کیلیبریشن بولتے ہیں, کیلیبریشن سیشن ہوا کرے گا. یہ فارمیٹ میں نے اس لیے پرپوز آپ کو کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی نیٹ ورک اسٹرانگ ہو, آپس میں ڈسکس کر کے ایک دوسرے کا آئی کیو بڑھا رہے ہیں. آپ کو اگر نہیں پتا تو ویسے بتا دو, ہمارا اسلامک مسٹنگ سسٹم کا پروجیکٹ اس وقت پیرلل لانچ ہوا ہے, جس کا ایکو سسٹم سے ڈائریکٹلی تو کوئی تعلق نہیں, مگر اسلام کے لڑی میں ہم سب اکٹھے ہیں. تو میری وہی خواہش ہے کہ سارے انسان مل کے ایک دوسرے کو قرآن کے تھرو آئی کیو بڑھا سکیں. تو سیرا سے بہتر تو کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس, قرآن کی بہترین تفسیر تو سیرا خود ہے. تو یہ اسی فارمیٹ کے اوپر, یہ آئی ایم ایس کا فارمیٹ ہے جو میں نے آپ سے سیرا کے لیے شیئر کیا. سو لیٹس اوپن دا مائکروفون اینڈ ٹوڈے وی فائنلائز دا فارمیٹ اینڈ دین وی میک اے کلیئر ڈیسیژن, کیونکہ آپ لوگ بتائیں گے بہتر طریقے سے کہ آپ کو کس فارمیٹ میں چاہیے, میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کس فارمیٹ میں چاہیے. اوکے, سو اگین جسٹ ٹو ریٹریٹ, جو لوگ نئے آئے ہیں, سیرا از اے فری کورس ایکو سسٹم لائک 2 other انشاءاللہ 3 other کورسز, جو کہ تجوید کا جو کہ ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی, اب ہوپ فلی ڈیٹ آ جائے گی تجوید کی کلاس کی اسی ہفتے, وہ بھی پرماننٹ کلاس ہونی ہے. اور خواتین کے لیے جو الگ کلاس ہے, اور چوتھی میں حدیث کی کلاس شروع کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اساتذہ کی ایک پوری فیکلٹی کے تھرو. ابھی اس کی اناؤنسمنٹ میں نہیں کر رہا ہوں. تو یہ 4 ہے وہ کورسز ہیں جو کہ ایکو سسٹم میں شروع سے ہی ہم نے ارادہ کیا تھا کہ پہلے دن سے ملیں گے, مگر اتنا ہر ایک کا اپنا فارمیٹ ہوگا, اس فارمیٹ کے اوپر نہیں ہوگی وہ باقی کلاس obviously. So I'm going to open the microphone. Please feel free to discuss in detail کہ آپ کو کس طرح کا کیا چیز سمجھ آتی ہے اس میں سے, اور کس طرح کا ڈیسیژن ہمیں لینا چاہیے. Let me just get the microphones on. Okay, عشاء, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, آئی ایم این A-level اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم 18. تو میں اپنا 1000 لوگوں کا کلسٹر بنانا ہے, اٹس لائک ویری ڈیفیکلٹ. اس وقت صرف سیرا کا سوال کیجیے گا, سیرا کا سوال کیجیے گا. اوکے, آپ آئی ایم ایس کا سوال ادھر نہیں کریں. یا that will be injustice to the course of سیرا. ہیلو, میں آپ کو بتاؤں گا 1000 کا کلسٹر کیسے بنانا ہے, فکر نہیں کریں, مگر ابھی سیرا کا کوشچن کریں. قندیل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے جی یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے جو پچھلا سیشن اٹینڈ کیا تھا کچھ ماہ پہلے یہی سیرہ کا، تو اس میں جو آپ نے بتایا تھا لاسٹ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں، تو وہ میں نے پورا اس سارے عرصے میں اس کو اپنے اوپر محسوس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے محسوسات ویسے ہی ہیں جیسے کہ پہلے تھے. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بچے پڑھتے ہیں مختلف ایجز کے، تو میں ان کو سیرہ کا کس طرح کا کانٹینٹ دے سکتی ہوں کہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ بچپن سے یہ محبت ان کے اندر ڈالی جاتی ہے، تو وہ بچپن سے ان کو میں کیا چیزیں سکھاؤں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کون سے پہلو دکھاؤں یا پڑھاؤں یا سمجھاؤں کہ ان کو سمجھ میں آ سکے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. دیکھیں بچے کے نا دو ایسپیکٹس ہیں دماغ کے، جو ذہن کے، دماغ کے نہیں ذہن کے، کہ جو ایبسلوٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. مطلب بڑے پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ملٹیپل فلیور اسپیکٹرم بڑا ہو جاتا ہے ذہن کا، ظاہر ہے بڑی عمر میں. بچوں کا وہ اسپیکٹرم بنا ہی نہیں ہوتا. تو بچوں کو آپ نے جس طریقے سے ہیرو شپ کے اندر نا دا آنر اینڈ دا کیپیسٹی آف دا مین who is going to perform that job which is a difficult job. یہ دیکھیں کی ورڈز ہیں جو میں بول رہا ہوں. بہت ہی مشکل کام، اس کام کی اہمیت سب سے زیادہ اور اس کام کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ایٹریبیوٹس چاہیے ہوں. یہ تین کیٹیگریز کے اندر ایک ہیرو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ایک کام اگر آسان ہے تو پھر ہیرو نہیں ہے وہ. اگر کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. اور اگر کام کرنے کے لیے کوئی خاص اسکل ٹیلنٹ ایٹریبیوٹ کی ضرورت نہیں ہے تو چاہے جتنا مرضی مشکل کام ہو، جتنا مرضی فائدہ مند ہو، آپ کے وہ والی کیمسٹری ٹریگر نہیں ہوتی. تو یہ تین فیکٹرز آپ نے استعمال کرنے. اوکے، یہ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کام کا فائدہ کیا ہے، کیا وہ کام واقعی میں مشکل ہے، اور کیا کیا ایٹریبیوٹس چاہیے، کیا خصوصیات اور اوصاف چاہیے ہوتے ہیں اس شخص میں یا اس گروپ میں یا اس خاتون میں یا جس نے بھی وہ کام کرنا ہے. اب یہ آپ کا نام کیا تھا؟ میں نام بھول گیا آپ کا. میں نے کس سے بات کی ہے؟ خیر میں کسی سے بھی اس وقت مثال دے کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے آپ نے بریک ڈاؤن کیسے کرنا ہوتا ہے سیرہ کا. تو سب سے پہلے سیرہ کے دوران یا کسی بھی کہانی کے دوران، ہم تو سیرہ کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے ضروری تو کہانی کوئی نہیں ہے نا ہمارے لیے. کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہے تو ریئل لائف سٹوری آف دا پرسن، ہے تو اصلی لائف سٹوری. تو آپ نے یہ سب سے پہلے خود ڈٹرمن کرنا ہے ایز اے مدر، فادر، ٹیچر، کہ بھائی وہ فائدہ کیسے میں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بجلی مہنگی ہو گئی ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ اچھا میرا خیال ہے کندیل نام تھا آپ کا، مگر وہ لسٹ میں ہی نہیں اب نظر آ رہا. سو سمجھ لیں بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اور مجھے اور آپ دونوں کی ایک اتنی عمر ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. بجلی مہنگی ہو گئی، ہمیں پتا ہو پیٹرول کی قیمت مہنگی ہو گئی، تو اس سے کیا کیا نقصان ہونا ہے انڈسٹریلسٹ کو پتا ہوتا ہے. ایک انڈسٹریلسٹ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی وجہ سے اور کیا کیا چیزوں کے اوپر اثر آئے گا. ان چیزوں کا اثر پھر کسٹمر بیس کے اوپر کہاں پہ آئے گا. میرے تو پروفٹ نیچے جائیں گے اور کسٹمر بیس بھی میری کم ہو جائے گی، اور پھر بہت بہت میجر نقصان ہے. 2-3 لیئر کے اوپر نقصان آتا ہے، پوری لہریں اٹھتی ہیں جب پیٹرول کی مصنوعات میں جو ہے نا یہ مہنگائی ہوتی ہے. اب ایک ٹین ایجر کو جب یہ خبر ملتی ہے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، اس کی مصنوعات مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس کو نہیں پتا ہوتا. ایک ہاؤس وائف ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا جس طریقے سے وہ ایک انڈسٹری کے اونر یا مرد و عورت ہو، ٹھیک ہے، اس کو جس طریقے سے پتا چلتا ہے نا کہ یہ خبر جو آئی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ آپ اس کی پرائس بڑھ رہی ہے، اس کو پورا نقشہ پتا چلتا ہے کہ کدھر 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 جا کے کون کون افیکٹ ہو رہا ہے. اور مجھے تو فائدہ یا نقصان ہو ہی رہا ہے، مگر کس کس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور کتنا بڑا ڈیسیژن ہے کہ یہ پیٹرول مہنگا کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں کرو کہ سستا ہو جائے. اب وہ کس طریقے سے پتہ چلتا ہے اس کو کہ فائدہ کیوں ہے، نقصان کیوں ہے. یہ خبر بڑی ہے یا چھوٹی ہے، تو بڑی کیوں ہے، اور اگر اتنا بڑی خبر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. کہ آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے. وہ بچے کے ایکسپوجر نہیں ہوتے. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ کتنا بڑا کام کیا نبی علیہ السلام نے، کتنی بڑی پرابلم سالو کی کائنات کے لیے، دنیا کے لیے کتنا بڑا مشن تھا، تو اس کو اس طریقے سے سمجھائیں گے جس طریقے سے وہ بچے کو کی ٹرانسلیشن میں آئے. آپ کو جو چیز بہت بڑی لگتی ہے وہ بچے کو نہیں سمجھ آتا. اس کو ووکیبلری، وہ اس کی سینسز، وہ اس کے معاملہ فہمی جو ہے نا وہ اس کو بنی نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کس معاملے کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا مشن ملتا ہے ایک نبی کو.
اسی لیے تو ہم اس کو بچہ کہتے ہیں. تو اس کو آپ نے ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کے اندر اسی طریقے سے بتانا ہے جس طریقے سے بڑوں کو بتاتے ہیں, کیونکہ وہ بچے کا پہلے سے بنا ہوا, یہ دو فیکٹرز بنے ہوئے ہیں اس کے. اوکے, کہ کتنا مشکل کام ہے اور کون سے ایٹریبیوٹس چاہیے. اوکے, بچے کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ اس کام کا کتنا بڑا فائدہ ہوا, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا برین فار اٹ. دے لٹرلی ڈونٹ ہیو دیٹ پارٹ آف دا برین دیٹ کین کمپریہینڈ دا ایکچوئل بینیفٹ, دا ایکسٹینٹ آف دا بینیفٹ, جو کہ ایک بڑے کام کا ہوتا ہے. ایک نبی جتنا بڑا احسان کرتا ہے, ایک ڈاکٹر انجینئر اتنا بڑا احسان نہیں کرتے. چلیں, انجینئر تو کم احسان کرتا ہے, ڈاکٹر بہت بڑا احسان کرتا ہے. مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, کچھ فرق نہیں پڑتا کیا. کچھ انجینئر مشینیں بناتے ہیں تو وہ اتنا ہی بڑا احسان کرتے, اتنا زیادہ بڑا احسان کرتے جو ایک ڈاکٹر کرتا ہے نا, جو مشینوں کا مطلب ہے میڈیکل فار ایگزامپل کی مشین ہے یہاں پہ. تو سو آن سو فورتھ. آپ نے یہ تین فیکٹر جو ہے نا, یہ ہر وقت سامنے رکھنے ہیں جب آپ نے سیرا کا بریک ڈاؤن کرنا ہے, جب بھی. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کانشیس ڈیزائننگ خود کرنی ہے اس پورے کورس کی, تب آپ کو پتہ چلے گا عمر کے قصے کو کدھر پلیس کرنا ہے, اور ساتھ کے قصے کو کدھر پلیس, کون سے صحابی کی انٹری کب ہونی چاہیے اور کس وجہ سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری کی جو I hope everyone knows کہ حضرت ابو ذر غفاری is the second Muslim other than the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. دوسرے مسلمان حضرت ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ تھرڈ مین اینڈ فورتھ ہیومن بینگ. اوکے, فورتھ مسلم, تھرڈ مین میل مسلم اینڈ فورتھ اوور آل مسلم. اب حضرت ابو ذر غفاری کی انٹری اس وقت ہمارے ذہنوں میں نہیں کرائی گئی. جتنے بھی بچوں نے سیدھا آپ سب جو پڑھ رہے ہیں, میں ویسے آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ چلے حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان تھے, ٹھیک ہے, ادر دین فیملی, دوسرے کون تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, سیریل ایسے نہیں ہے. اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت تھی خاص, کوئی اتنی بڑی کوئی رینکنگ کی لسٹ بنائی جائے, ضروری ہے, دماغ کے لیے ضروری ہوتا ہے. نو, ہوتا ہے مگر یہ کوئی کریٹیکل فیکٹر نہیں. مگر حضرت ابو ذر غفاری کی انٹری نہیں ہوئی پاکستانی مسلمان کے ذہن میں. غور سے سمجھے گا اس بات کو, حضرت ابو ذر غفاری کی سیرہ میں انٹری نہیں ہے کیونکہ ہی از ناٹ دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ پروفٹ. بڑے بڑے مطلب گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ جو اسلامیات پڑھتے ہیں وہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر سکتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی. میں ایک صحابی پکڑا ابھی, ٹھیک ہے, میں نے آپ سوچے بائی دا وے کیوں میں نے صحابی کا نام لیا. ہی از دا سیکنڈ مسلم other than family of course. Okay, overall fourth مسلم ہے. ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب, ابو بکر صدیق اور ابو ذر غفاری, یہ سیریل ہے میل مسلمز کا. ٹوٹل ہیومن مسلمز میں حضرت ختیجہ نمبر 1 مسلم. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. تو اب حضرت ابو ذر غفاری کی انٹری اس لیے میں بھی نہیں کرتا سیرہ میں کہ وہ یو نو واٹ نمبر 2 پہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دماغی طور دماغ کے اندر وہ چیز اس لیول کے اوپر امپورٹنس نہیں کریٹ کرتی. مگر حضرت ابو ذر غفاری کی جو انٹری ہے سیرہ میں, وہ جس وجہ سے ہے, وہ وجہ اسلام کی بنیاد ہے. اتنی بڑی وجہ ہے وہ کہ حضرت ابو ذر غفاری نے جس طریقے سے اسلام میں داخل ہوئے, جس ایٹریبیوٹ کے تھرو وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہ ایٹریبیوٹ اگر بچے کو بتا دیا جائے اور وہ طریقہ کار ماں باپ کو بتا دیا جائے کہ بھیا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ابو ذر غفاری. اتنا بڑا واقعہ ہوا ایک انسان کے ساتھ. حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نشانی کے تھرو, مطلب اللہ تعالیٰ خود کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں بغیر کوئی سیکنڈ انٹرونشن کے. مین اینڈ رب, ہیومن بینگ کنیکشن از اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اسلام میں داخلہ ہو رہا ہے بغیر یہ پتہ ہوئے, بغیر اس بات کا پتہ ہوا ہے کہ اسلام آ چکا ہے دنیا میں. دس مین از کمنگ ٹوورڈ اسلام. اب میں آپ کو کیوں یہ مثال دی ہے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کنسٹرکٹ کر سٹوری تو اللہ نے ہم سب کو بتا دی ہے. علماء کرام کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, ایک ڈیٹیل ہمارے پاس ہے, اب اس کی ری ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے ہمیں, اور اس کے پیچھے ایک ذہن کا نقشہ ہوتا ہے, ایکسے ڈائیگرام ہے ہمارے پاس. آپ اور میں, ہم سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم ایک ٹائم پہ بچے تھے. تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بچہ اس وقت کس چیز کو فیسینیٹ کرتا ہے. تو اب نہیں بھی پتا کسی کو, کانشیس نہیں تھا اس وقت, یہ بات میں نہیں سوچا اپنے بچوں کو دیکھ کے. تو سائنس تو پتا ہے, نہیں پتا تو پتا کر لیتے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فیسینیشن سٹس آن دس ٹرائیفیکٹا, the bigger purpose, okay, the difficulty of the mission, and the talent or capabilities or attributes, جو بھی ہے, set of attributes بولتے ہیں اس کو,
کہ اس کا سیٹ آف ایٹریبیوٹس کیا چاہیے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے. آپ دنیا کی کوئی فلم اٹھا لیں, کوئی کہانی اٹھائیں, کوئی ڈرامہ اٹھائیں, کوئی کچھ بھی اٹھا لیں آپ, جو کہ کہانی بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر یکساں, جو دونوں کے اندر ہٹ ہو, ٹھیک ہے, وائرل ہو جائے, تو آپ دیکھیں گے یہ 3 فیکٹرز ان تمام کہانیوں میں ڈالے گئے ہوں گے کانشیسلی, اور یہی کامنالٹی ہوگی. اگر ویلن نہیں ہے بڑا تو ہیرو بھی بڑا نہیں ہے, سمپل. اس کا مطلب ہے ڈیفیکلٹی ہونی ضروری ہے. اگر ویلن ہی نہیں ہے تو کوئی ہیرو ہی نہیں ہے. اگر ویلن بڑا نہیں ہے تو ہیرو بڑا نہیں ہے. اوکے, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اے ہیومن مائنڈ ورکس. اگر کام ڈیفیکلٹ نہیں ہے تو کوئی ہیرو نہیں ہے. میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب کام کی ڈیفیکلٹی کو نہیں کوئی بتا رہا ہوتا, ہیرو کی گوٹا کناری ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں ہم. اگر بچوں کے سامنے اس کی ڈیفیکلٹی بڑھا کے بتائیں, بنا کے بتائیں کہ بھئی یہ دیکھو اس کی ریالٹی کیا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس کا مطلب بتاتے ہیں تمہیں ان کی زبان میں, ٹھیک ہے. سو kids will understand how big of an achievement this is, and that's how love is created. When these 3 factors are combined, a child is going to enter the stage of mimicry. وہ mimicry کرنا چاہے گا, اور وہ پھر اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا. لٹرلی بچہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا کہ میرا یہ ہیرو کہیں پہ بھی کوئی بھی جنگ نہیں ہارے گا. اوکے, that's how simple دس میکنزم از. تھوڑی سی لمبی ایکسپلینیشن آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ سب کو کلیئر ہو. سب یا تو امی ہیں یا ابو ہیں, پیرنٹس ہیں, آپ سارے, آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہی کیجول نہیں لینا سیرا کو. اوکے, آئی ہوپ ایوری ون انڈرسٹینڈز دس. دس از وائی وی آر ہیونگ دس سیشن. میں دوبارہ سے ری ایٹریٹ کر دوں, میں جب مائک کھولوں گا تو میں نے آپ سے اس فارمیٹ کا کوشچن پہلے لینا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آیا ہے کہ دونوں فارمیٹ کیا ہیں, اور اگر نہیں آپ کو یہ والا فارمیٹ جس میں ایک ہفتے ہم ڈسکشن کریں اس لیکچر کو, جس لیکچر میں پہلے لیکچر ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے لیکچر اگلے کی طرف جائیں, تو پھر دوسرے مطلب یو نو دا 2 فارمیٹس جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیے ہیں. جی متیحہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. اسرار صاحب, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی متیحہ آ رہی ہے. جی جی سر. سر میرا ایک کوشچن تھا اس سے ریلیٹڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ریلیٹڈ. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جب جو وحی کا سلسلہ جب بند ہوا تھا پہلی وحی کے بعد, اس میں نے ایک سیرہ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑی سے جو ہے گرانے کی کوشش کی تھی. کوشچن کیا ہے بیٹا آپ کا؟ سر یہ کوشچن ہے کہ انہوں نے ایسا مطلب کہ کیوں کیا تھا, اور ان کی اس میں کیا سائیکالوجی تھی, اور کیا یہ ان کے اندر کیا چل رہا تھا یہ سب کرنے کے لیے. اوکے, آپ کو یہ بتائیں, میرا شروع والا سیشن سمجھ آ گیا جس میں 2 فارمیٹس بتائے میں نے؟ جی سر. سر وہ والا صحیح ہے کہ آپ ایک ہفتہ ڈسکشن کریں, اور پچھلے جو ایک آپ جو بھی ہمیں بتائیں گے, اور اس کے بعد ڈسکشن کے بعد نیکسٹ. ٹھیک ہے, میں وہ دوسرے جو آپ کا پہلا کوشچن ہے نا اس کی تفصیل بیان کروں گا, فکر نہ کر. جی سہیل صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے کہنا تھا کہ ایک دفعہ آپ وہ دونوں فارمیٹس ریپیٹ کر دیں گے, کیونکہ شروع میں آواز کافی بریک کر رہی تھی اور کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. شور, میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کر دوں گا, بے فکر ہیں. جی جی ضرور. جنید, جی سہیل صاحب آپ ان میوٹ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے ہے کہ اور اس کو ہلو ہلو, آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہلو سر مجھے آواز, سہیل صاحب آپ کی دوبارہ سے کوشچن کریں, آپ کا سوال میرے سے, اور کے بعد مجھے آواز نہیں آئی.
میری آواز آ رہی ہے سر؟ سر مجھے اب سہیل صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں سہیل بات کر رہا ہوں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اب کلیئر ہے سر؟ جی ہاں آ رہی ہے سر, بالکل آپ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب آج کے دور میں جیسے آپ کا ہونا ہمارے لیے تو خیر بڑی بلیسنگ ہے, اور مطلب آپ کو ریچ کرنا بہت مشکل ہے, کہ جیسے آپ سے کوئی چیز ڈائریکٹلی پوچھنی ہو اس کے لیے بہت مشکل کام ہے یہ. تو کیا اس وقت صحابہ کے دور میں بھی جیسے عمر بن خطاب ہوں یا علی بن ابی طالب ہوں, تو دوسرے لوگوں کو ان کو ریچ کرنا کیا اتنا ہی مشکل تھا؟ اب تو ٹیکنالوجی کے دور میں یہ تو اور آسان ہو جانا چاہیے. سر اسٹیٹسٹکلی اپنے سوال کو سٹیٹس کی ایکویشن کے اوپر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آسان ہونا چاہیے, مشکل. حضرت عمر بن خطاب کے پاس سیل فون ہوتا, اس پہ واٹس ایپ ہوتا, آپ خود سوچیں کتنے ریپلائی کرتے ہوئے 2 بلین مسلمانوں کے. تو بالکل صحیح ہے, مشکل ہوتا. تو سٹیٹس کی ایکویشن کے خلاف نہیں تھا نا. وہ جو لوگ ملنے آتے ہیں وہ تو فزیکلی گھوڑوں اور اونٹوں پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر واٹس ایپ دے دیں گے عمر خطاب کو یا علی بن ابی طالب کو, ٹھیک ہے, تو پھر دیکھ لیں پھر میتھس کیا بنتی ہے. یہ تو اصل میں نے کسی مسئلے تو اب زیادہ وجہ سے نا سر, میں نے کسی وجہ سے کچھ پوچھا تھا تو وہ کہا کہ آپ ڈائریکٹلی ساحل ادیم @sourceCode.pk اس کے اوپر ای میل کیجیے گا, ابھی اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہے نہیں. تو اس کے اوپر میں متواتر میں نے 2-3 ای میل کی. اب میں تو خیر اس کو انڈرسٹینڈ ضرور کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کا وقت بہت اہم ہے, مطلب آپ کو وقت نکالنا بہت مشکل ہے. مجھے نہیں پتا آپ خود ای میلز دیکھتے بھی ہیں نہیں. بہرحال میرے دل میں یہ سوال تھا تو اتفاق تھا, یہ تو ایک چانس لگ گیا کہ آپ سے بات ہو گئی تو میں نے کہا پوچھ ہی لیتا ہوں. سہیل بھائی فارمیٹ کا بھی بتا دیں پلیز, فارمیٹ کے لیے کیا آپ کی سجیشن ہے؟ سر میں نہیں بات کرنی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ نے کہا تھا سیرت کو ٹرین کیا جاتا ہے. جی ہاں, اس طرح تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ ابھی اوپن مائکرو فون کے لیے ریڈی نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, پھر لیٹ می جسٹ گو ود اولڈ فارمیٹ, جس میں ڈسکشن جو ہے نا وہ شاید نہیں ہو سکے گی, بیکاز ایک کوشچن کے بیچ میں دوسرے کوشچن, میرے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا. مطلب کوئی وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہا جس میں میں نے کہا ہے کہ پہلے تو فارمیٹ فائنل کر لیں, جس کے لیے میں نے آج کا سیشن کیا ہے. تو لیٹ می جسٹ ٹیک ون, امید نہ ٹوٹے. تو میں نازیہ سے پوچھتا ہوں رینڈم, I don't know نازیہ, so let's see. نازیہ السلام علیکم. یا پھر میں عاطف چودھری صاحب سے بات کرتا ہوں. نازیہ تو انمیوٹ نہیں کر رہی. جی عاطف. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی عاطف. مجھے یہ سیکنڈ والا آپشن سمجھ میں آیا کہ جہاں پہ ایک سیشن ہو, کلاس ہو, اور سیکنڈ سیشن میں اس کے بارے میں ان ڈیپتھ ڈسکشن ہو, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی کوسچنز ہوتے ہیں یا ان ڈیپتھ جی جو وجہ آپ کی تو کنسیپٹس مجھے ہوتے ہیں پتا ہے, وہ آپ اگلے ٹھیک میں کہہ رہے کلیئر ہیں. کر سکتے ہیں. اس کا نقصان بتائیں, پھر تو اس وہ فارمیٹ کا میری نقصان بتائیں. سر نقصان تو اس کا ایسا نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جیسے ابھی ڈسٹارشن ہو رہی ہے, یہ اس کو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں نہیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو. نہیں, ادروائز میرے وہ خیال میں کوئی اس کا نقصان میں بتاتا ہوں نا. اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا, اور بات سیرہ سے ہٹا لی جائے گی تو پکی بات ہے ہٹے گی, اور اس ٹاپک کے اوپر جا کے ڈیپس میں چلی جائے گی رادر دین کمنگ ٹو سیرہ. تو ہمیں ایک میڈیشن تھراپی کرنی پڑے گی, مجھے بھی, کہ میں کہیں پہ بھی سیرہ سے نہ ہٹاؤں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہمیں باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی کہ ڈسکشن اوپن نہیں ہے, ڈسکشن سیرہ تک اوپن, چاہے ہم فزکس کی بات کریں کہیں پہ, مگر سیرہ تک اوپن ہے ڈسکشن. اوکے سر, یہ تو پھر ڈیفینیٹلی یہ تو پھر لسنر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب وہ جتنی ٹریننگ ہوگی کہ وہ سیرہ کے اوپر رہیں تو انشاءاللہ نہیں, وہ تو وہی تو میں تبھی تو میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوں نا, کیونکہ ابھی کا جو دیکھ رہے ہیں نا, ابھی کوئی بھی کوشچن ریلیونٹ نہیں آ رہا. سو آئی ایم اے لٹل کانشیس کہ یہ سیکنڈ فارمیٹ کے لیے آر وی ریڈی فار دس اور ناٹ. ادروائز سمپل سا کرتے ہیں, وہ جو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں سیرہ کی, وہ میں ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس کا سر ایک اہم جو ظاہر ہے سر پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں,
وہ ظاہر ہے وہ اگر جب ریسرچ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہ وہ آگے پروسیڈ کر سکتے. جیسے آئی ایم ایس میں یعنی کہ وہ میدان میں اتر گئے ہیں تو کوئی کوشچن ہے کوئی سینیریو کو سمجھ نہیں آ رہا رکھ سکتے ہیں سیرا کے وائٹ آپ سے وہ ڈسکس کر سکیں ایک ان ڈیپتھ لے سکیں کیونکہ ادروائز تو ظاہر جب آپ سے وہ کنیکشن نہیں ہوگا تو وہ ایک گیپ آئے گا انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے یا واٹس ایور آپ اس کو کہہ لیں. آئی ایم ایس سے دیکھیں آئی ایم ایس تو ہائی ٹریننگ پروگرام نا وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے کائنیٹک موشن کرنا ہے. سیرا از ناٹ اے فارورڈ موشن پروگرام ایز سچ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج گیننگ پروگرام. آئی ایم ایس تو ایک موومنٹ ہے. سیرا جو ہے وہ یہ جو کلاس ہے نا سیرا کی یہ تو ایک لرننگ کلاس ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی نا وہ کرنی پڑے گی اسٹرکچرنگ. میں اچھا میں آپ کو ایک بیک بیہائنڈ دا کیمرا اسٹوری سناتا ہوں. میری اور جو میم سعدیہ ان کی جو بحث چل رہی تھی نا تو میں آبویسلی اس فارمیٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی نہیں اس فارمیٹ میں نہیں جانا. اور پھر میں نے کہا اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ انگیجمنٹ کے بغیر سیرا کی بھی وہ ویلیو نہیں رہنی ورنہ تو سیرا کے 1000 ویڈیوز پڑی ہوئی آڈیوز پڑی ہوئی. میرا یہ آرگیومنٹ تھا اینڈ شی سیڈ کہ نہیں وہ انگیجمنٹ ہوگی تو پھر وہ 1000 ویڈیوز یا ہو یا ایک ویڈیو ہو وہ اس ویڈیو پہ نہیں آئیں گے یا اس آڈیو پہ نہیں آئیں گے اس ٹاپک پہ نہیں آئیں گے وہ ڈسکشن کسی اور طرف چلی جائے گی. سو میں بڑا مطلب اچھے طریقے سے وہ کیس جیتا تھا مگر ابھی مجھے لگ رہا ہے وہ میں کیس اصل میں ہار گیا. سو لیٹس ٹیک عبداللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ون مور. زوم کی خاصیت یہ ہے کہ جس جگہ ایک بندے کا نام ہوتا ہے ہر دوسرے سیکنڈ میں اس جگہ سے وہ نام ہٹ جاتا ہے. سو آئی ڈو ناٹ نو وائی عبداللہ از ناٹ ان مائی لسٹ. ابھی میں نے عبداللہ کو انمیوٹ بھی کیا حالانکہ خود ہی کیسے. Humble, Assalamu alaikum warahmatullah. Humble, it's been so long I've spoken to you. Assalamu alaikum, sir. Assalam. Humble, what's your vote? Sir, I personally think کہ آپ کو نا جس پیٹرن پہ آپ نے شروع کیا تھا نا to start out اسی پہ رہنا چاہیے کیونکہ آپ we are absolutely not ready for this. اور secondly آپ نے جو books اس میں mention کی تھی نا جس طرح سے آپ اس کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے so the rest of the people are not going to have the same understanding and the same background. تو وہاں پہ بھی ایک clash آئے گا اس چیز کا discussion forum میں کہ اگر میں بالکل beginner ہوں اور کوئی اور بندہ ہے جس نے 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں انڈر لرننگ تو ہوگی لیکن وہ کوشچنز اتنے سارے ریز ہوں گے کہ آئی تھنک آپ 2 ہفتے میں کیا 2 مہینے میں بھی ایک ٹاپک نہیں کور کر پائیں گے. Humble, then we draw lines کہ ٹھیک ہے ڈسکشن کا ٹائم ہے کیونکہ پھر اگلا ٹاپک شروع ہو جائے گا. ہم سب گروپس میں لے جاتے ہیں نا ڈسکشن کو. میرے دیکھیں 2 طرح کے گروپس بن رہے ہوں گے. ایک وہ جس میں ہم لوگ اس وقت ہیں سارے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے اور ہم جتنا بھی ٹائم میں 45 منٹ میں گھنٹے میں چلے 2 گھنٹے میں ایک طرف سے ڈسکشن کر سکے ہو گیا. اس کے بعد whatever you want to take out, take it in the sub groups, write down those questions, discuss on your own story boards کے اوپر question آ رہے ہیں ساتھ ساتھ پینڈنگ ہوئے اگلے ہفتے پھر کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوئی چلیں Humble, let me just play the same game with you the way I played it with the last 2 participants. You are saying format 1, right? Yes. So I am going to ask you the same question. Format 1 کے نقصان بھی تو بتائیں نا. پھر فارمیٹ 1 کے نقصان یہ ہے کہ صرف وہ اسی اینگل سے آ رہی جس سے آپ بتا رہے ہیں اور میجر لرننگ نہیں ہو پائے گی. لیکن اس کا کاؤنٹر میں اپنی چیز کا یہ دوں گا اگر ہم 1 پہ اسٹک کرتے ہیں since you running IMS side by side and you have strategy room in it too, so maybe a little bit in the line that can be added to the part of it too since all the clusters are going to be working on something, so the topics can be discussed over there and eventually come back to it and discuss the main 8-10 جو چیزیں ہم اس میں سے نکالتے ہیں instead of just sticking to it. Okay, let's not talk about IMS. I'll tell you why. IMS is تقریباً 37-40,000 registration اس وقت ہیں. Okay. Ecosystem میں 3,000-4,000 registrations ہیں. ٹھیک ہے. Obviously IMS کے اوپر جو ڈسکشن ہونی ہے وہ ایکوسسٹم میں نہیں آنی. Okay. So that's a totally different, population of the whole world coming in. So ادھر جو بھی لرننگ ہو رہی نہیں ہو رہی اس کا ایکو سسٹم والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. I'm not going to assume کہ چونکہ IMS بھی چل رہا ہے تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں سیکھو. کسی کو کیا پتا کون سے گروپ میں کیا چل رہا ہے. IMS کے تو
literally 30,000 groups बनने हैं, हर बंदे को 1000 बंदे बनाने हैं ना, primaries हैं, तो there is no way कि I'm going to say चलें जी आप IMS से अपने आप को वो ले लें, feed वहां से ले लें अपनी, so उसको छोड़ दें. If just for the ecosystem, I understand what your case is. It's definitely a no-brainer कि अगर आप एक चीज को शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर सारी discussion हो, लेकिन again we are not ready for it. That is a fact. मगर I mean, हम tell you, ecosystem का जो primary मेरा मकसद था ना, वो ये groups से जो इस वक्त बने हुए हम आपस में पूरी तरीके से connect हो रहे हैं. नॉट Zoom पे नहीं, ये WhatsApp पे, ताकि आप लोग आपस में सब ग्रुप बनाएं और एक दूसरे को पूरी तरह निचोड़ दें, IQ बढ़ा दें कि भाई ये वाले पॉइंट के ऊपर मुझे समझाओ, चाहे कोई भी पॉइंट आ गया, ठीक है, छोटे ग्रुप्स में. सो लेट मी जस्ट टेक अनदर पर्सन्स, आप मेरे साथ ही रहिएगा हम. डॉक्टर अली जाहिद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरे ख्याल में जो आपका पहला है कि एक हफ्ते क्लास हो और उसके ऊपर डिस्कशन हो, आई अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट नंबर 2. ओके दैट्स फाइन. सो उसमें ज़ाहिर बात है कि अभी बहुत से लोग रेडी नहीं हैं. इवन अभी कुछ डिस्कशन हो रहा था तो सारे लोगों ने अनम्यूट कर दिया बीच में और इररेलेवेंट से क्वेश्चन होने लग गए. तो उसमें आपकी ये बात ठीक है कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम उससे आगे नहीं जाएंगे, और मीनवाइल आपने ये बात की कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे जिसपे जो लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उस ग्रुप में उसकी सर्जरी करेंगे, उसको थॉरली ब्रेक डाउन करके, और बहुत से सवालों के जवाब उनको तभी मिल जाएंगे और जो कुछ बचेंगे वो कन्फ्यूजन आप क्लास में सॉर्ट आउट करवा सकते हैं. तो ये इस तरीके से जो सीरा की जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ज्यादा इनरिच जाएगी, अंदर तक बैठेगी रादर देन क्लासेस के. और एक और सजेशन ये है कि जब जो क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास है, उसके साथ कुछ एनिमेटेड काइंड ऑफ हो जिसमें प्रॉपर जो उसकी ज्योग्राफी है शुरू में जो खित्ता है वो सारा अंडरस्टैंड हो, मशरक में क्या मगरब में क्या, और सारी चीज़ें इस तरीके से थोड़ी सी उसमें एनिमेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए ना, प्रेजेंटेशन आ जाए, उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी लोगों की भी और जो बिगिनर्स होंगे उनकी. तो इफ आई वे आउट द थिंग्स, फॉर्मेट 2 is more way out. That's more productive and more beneficial. मुझे ना उसके लिए जो थोड़ी सी ना, ज्यादा नहीं मगर थोड़ी सी जो मैन पावर चाहिए होगी ना, वो मैं IMS से ले लूंगा. उधर बहुत जबरदस्त वॉलंटियर्स आए हुए हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि एनिमेशन का मतलब मैं समझ गया हूँ, यू वांट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन सो दैट अ बेटर फीलर ऑफ द कॉन्सेप्ट कैन कम इन. तो ना सिर्फ ज्योग्राफिकल बल्कि इवन एज फार as down or as deep as I can go कि क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं उसमें से. क्योंकि आपने जो ये बात की है मेरे साथ भी हुआ है, मुझे नक्शों पे ही सीरा सिखाई गई है, तो मगर वो किताबों में थे नक्शे, तो उस वक्त तो ऐसे तो नहीं, मैंने ऑनलाइन तो नहीं सीखी ना, तो वो किताबों में नक्शे देखने से वो वाली फील एटलीस्ट ऑडियो से बढ़ गई थी. ऑडियो खाली बातचीत करने से के बजाय वो वी वर इन द मैप, बट नाउ वी कैन डू अ लॉट मोर देन जस्ट मैप्स. तो मैं लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड वॉलंटियर्स देयर जो कि मेरी यहाँ पे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने प्रोडक्शन करनी होगी ना फिर पूरे लेक्चर की. बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे ख्याल में अगर कुछ 4-5 सही प्रोफेशनल लोग हों तो ये हो सकता है. आपने शायद देखा हो कि एक YouTube चैनल है देखो सुनो जानो, उसमें बड़ी जबरदस्त जो है ना प्रोफेशनल लेवल की प्रेजेंटेशंस वो देते हैं अबाउट हिस्ट्री. कि हम ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, somebody can take up that and use that for, क्योंकि इतना टाइम में तो कोई मेन प्रोडक्शन हाउस भी नहीं कर सकता ना. जी तो उन रिकॉर्डिंग्स को रिप्रोड्यूस कर दिया जाए लेटर ऑन. ये अच्छी बात, ये सही है कि उसका एक सेकंड वर्जन आ जाएगा, उसको दोबारा से रिवीजन में और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बाकी सीरा की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, सब कुछ है, अगर वो उसी तरीके से ही आना है तो ठीक है. इट्स नॉट, आई मीन डिस्कशन ऑब्वियसली उसके ऊपर हम करेंगे, वो अच्छी बात है, वो एक पॉजिटिव पहलू होगा. और आपने जो 2 तरीके बताए हैं, मेरे ख्याल में जो दूसरा तरीका है उसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं रादर देन रिस्क. हाँ ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा सा, आपको भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा कि ये जो लोग इतने सारे माइक अनम्यूट करके और इररेलेवेंट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि भाई जो टॉपिक है उस पे रहें, ठीक है आपकी बात नहीं पहुंचती, राब्ते नहीं हो पाते, ऑल दैट मेक सेंस, बट प्लीज स्टिक टू द टॉपिक
I آپ think Sal اپنا bhai, سیشن بک کروا لیں. سو I مینی think the تھنگس آر group دیئر. leaders need to be more responsible. Yeah. We need to pick group leaders who are gonna, Yeah, that's what I was going to do. I was Assalamualaikum. going to make a group of, let's just say 20 people, اور ہر 20 people کے اوپر ایک ٹیم لیڈر ہو, گروپ لیڈر ہو, یا 50 کے اوپر کر لیں. اس سے زیادہ نہ ہو, کیونکہ پھر وہ بھی پھر فائدہ کیا, پر 100 بندے تو نہیں مانیں گے. تو 20 to 50 کے بیچ میں کوئی نمبر رکھے نا, ان کے اوپر ہم رولز اسائن کر دیں, ایک ہی رول سب کو, کہ یو گوئنگ ٹو ٹیک اپ اے ڈسکشن, record that and take the common questions out. That's it. Simple, so that everybody can do that. yeah, and those second one, just those questions can be answered by you, and that would be beneficial Yeah. for everyone. Yeah, I think that would be but by the way, amazing way of getting unmuted. Okay. Yeah. That's great. Gee, so Shumaila, let's just get a سر آپ نے vote مجھے in. انمیوٹ کیا ہوا تھا, میں بول دوں؟ کر لیں, بات کر لیں. آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم. ایمان. وعلیکم السلام. جی ایمان. اچھا سر میری سجیشن تھی کہ ہم لوگ ڈسکارڈ گروپ پہ اگر کریں نا تو وہاں پہ زیادہ بینیفیشیل رہے گا. مطلب اگر ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں سیرا کا, ٹھیک ہے, اس کے سب چینلز بن جائیں. اب ہم نے سیرا سے ریلیٹڈ جو ریلیجیس ڈسکشن کرنی ہے وہ ایک سب چینل میں ہو, جو سائیکالوجیکل ڈسکشن کرنی ہے وہ ایک اس میں ہو, جو ایمان, پولیٹیکل ہونی ہے وہ ایک اس میں ہو, اور let me سائنٹیفک stop ہونی ہے you وہ there, na, جی because جی you've just lost all the crowd here. Okay, it's only you and me talking because nobody knows what Discord is. Na? تو Discord پہ آنے کے لیے بڑی تھوڑی سی اسکل چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی سی. تو وہ اس سے لوگ ڈسکورڈ کی وجہ سے سیرا میں نہیں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, سمجھ کر نہیں ہے ویسے, I know آپ کے لیے لیکن نہیں ہے پھر نا, بھی ہو سکتا ہے. آپ کے لیے نہیں ہے مشکل, مگر جی you want to do that, you want to take up that, I'm okay with this. You make that whole forum there and let's test it, see if we can get a 90% success rate. If it's less than 90%, then I'm not going to be able to, مطلب اتنا بڑا sacrificial percentage قبول نہیں ہوگا کہ لوگ صرف ٹیکنیکل. سمجھ رہے ہیں؟ جی سر, ایک اور سجیشن بھی تھی کہ جس طرح سے ہم لوگ ڈسکشنز کریں گے تو اب جو موسٹلی کوشچنز جو ہیں وہ آپس میں ہمارے کور ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کے بعد ڈسکشن کے بعد کچھ کوشچنز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہم سے کور نہیں ہو پا رہے یا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے, تو وہ ہم ایک گروپ لیڈر بنا لیں اور وہ سارے کوشچنز جو ہیں جو میجر آ رہے ہیں وہ لیتا جائے, جو کور نہیں ہو پا رہے, کسی سے ڈسکس نہیں ہو پا رہے, اور پھر نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم جو پہلے کچھ منٹ ہیں وہ صرف گروپ لیڈر ہی انمیوٹ ہو اور وہی آپ کو وہ کوشچن بتائے جو کامن آئے جا رہے ہیں اور آپ ان کا آنسر کرتے ہیں. نہیں, اس میں وربل کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ پبلش ہو جائیں اور سب کو چلے جائیں وہ کوسچن سب گروپس میں, اور سارے کوسچنس فار ایگزامپل 10 گروپس بنے ہیں تو 10 کے 10 جو ڈاکیومنٹس ہیں سب کو ٹرانسفر ہو جائیں, اور وہ اگر سب کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں تو سب کو پتہ چل جائے گا ایک ہی ٹاپک تھا, ہمارے گروپ نے یہ والی کنفیوژن نکالی ہے, کسی اور کو یہ والا اینگل سمجھ آیا, اس سے اور آئی کیو بڑھ جائے گا سب کا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر, I'm Shumaila. ہیلو سر, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی, جزاک اللہ سر. یہ میں بھی سیکنڈ والے فارمیٹ سے ہی ایگری کر رہی ہوں, کیونکہ اس طرح ہم جیسے بہت سارے مسلمان ہیں جو بالکل سیرا سے دور ہے, تو ان میں ڈیپتھ کریٹ نہیں ہوگی اگر ڈسکشن نہ ہوئی تو اس لیے اس میں لائنز ڈرا کر لیں جو بھی کوئی لمیٹیشنز ڈرا کرنی ہے, لیکن سیکنڈ میں جہاں ڈسکشن بھی ہو اور ہم میں ڈیپتھ پیدا ہو تاکہ ہم اپنی جنریشنز کو نا گائیڈ لائن کر سکیں. جیسے میں ٹیچر ہوں اور میں فوکس کر رہی ہوں کہ میں یہاں سے جو سیکھوں میں ان بچوں کو سکھاؤں, تو سر اس لیے آپ نا سیکنڈ والے فارمیٹ کو پلیز کر لیں, یعنی اسی پہ رہیں اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے. میری بیٹی ہے, اس نے مجھ سے کویشچن کیا کہ اگر غیبت جو ہے وہ گناہ ہے تو ہم ابو جہل کے بارے میں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو وہ تو موجود نہیں ہے, تو یہ بھی غیبت ہے. اس قسم کے عجیب جب کویشچن سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اسے کیسے ٹیکل کریں. جی سر, جزاک اللہ. جی ہاں ٹھیک ہے. جی سر, سوال اچھا ہے, اس جی کے سر, پیچھے بیسس ہے ہماری, تو وہ بیسس بتانی ضروری ہے. بہت جی اچھا جی سوال ہے. جی ٹھیک ہے, سر.
Okay. सर ठीक है. I think Humble, सर टाइम you are man out. है तो मसला Yeah, I नहीं am क्योंकि ये तो हमारी सारी जिंदगी है. जी सर. Hold on, let's just get one more vote in. मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 4 के सैंपल के ऊपर पूरे 2000-3000 का डिसीजन लूं. जी सर. शाहिद साहब. सर ये जो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा बेटर रहेगा सर, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी आपको पता है इस तरह की है कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ वो कर भी देता है तो आप आंसर करने के लिए उसको प्रोलॉन्ग कर जाते हैं, लाइक उसको आंसर किए बगैर आप नहीं जाते. Very well said. Very well said. ये वीकनेस है. बिल्कुल सही कहा आपने. ये होता है कि वो कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है, तो पहले वाला फॉर्मेट ज्यादा बेटर है सर. थैंक यू राशिद. इसका फायदा तो आपने बता दिया, इसका नुकसान आपको पता है ना क्या है? सर अभी फिर नुकसान इसका ऐसा अगर कंपेयर करें तो ऐसा करते हैं मैं आपकी बात को रीफेस करता हूं. साहिल मियां, अगर तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो तो फिर तो सेकंड फॉर्मेट ठीक है, वरना तुम इस काबिल नहीं हो. और दूसरी सही है कि अगर आप टाइम को 45 मिनट से ज्यादा कर दें तो लाइक इट्स बेटर, अगर फिर आप दूसरे के साथ चले जाएं. ओ या ये एक टाइम भी सर 45 मिनट्स है खाली, इसमें नहीं होगा. आधा टाइम सिर्फ बातें होंगी इधर उधर की, स्पेशली विद या तो फिर टाइम इंक्रीज कर दें, और वो चूंकि मैम सादिया नहीं मान रही हैं टाइम इंक्रीज करने के लिए, तो सर फिर पहले वाला फॉर्मेट बेटर है. ठीक है. मुझे ओके ठीक है. इसमें ना मगरिब का यहाँ पे वक्त हो गया है, तो मैं let me just get a decision out. Let me talk to Sadaf. Sadaf, अस्सलाम वालेकुम. Last two votes. जी सलाम. बेस्ड ऑन जो भी थोड़ा मुझे समझ में है, ऐसा हम लोग का क्या होता है कि जब आप जैसे कोई क्लास पढ़ाते हैं तो हम लोग आपस में क्लस्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी एरिया जैसे कोई एक्सपर्ट नहीं होता, तो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द सेम नॉलेज बेस. तो हम लोग कोई एक गोल रीच नहीं कर पाते. तो ऐसा हो सकता है कि एक रिसर्च टीम आपके साथ बैठे, व्हाइट बोर्ड पे एक वीक आपके साथ लगाए, आपको देन यू सी के हाउ मच नॉलेज बेस वी हैव क्रिएटेड या रीच्ड. उसके बाद जब व्हेन यू डू द ग्रैंड सेशन, उसके बाद वो एक अगला वीक जो है हम आपकी रिसर्च टीम जो हो, हम लोग सो वी रीच अ गोल कि एक कि यू सी दैट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. जी let me talk about this. I'll tell you what's going on here. सीरा दो तरह के एंगल से, और आप लोग जितने भी इकोसिस्टम में है ना, आप सबके साथ एक चीज कॉमन है जो मैंने नोट की है. आप में से ज्यादातर लोगों को सुना करना जनरलाइज दिस, खवातीन और मर्द जितने भी हैं, वो जब भी कोई कोर्स में एंटर हो रहे हैं तो उनके अंदर एक खास चीज कॉमन है, और अल्लाह की तरफ से इसीलिए शायद आप लोग इकट्ठे हो गए हैं. वो सीखने के लिए नहीं आ रहे, वो सिखाने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं. एंड दैट्स अ वेरी बिग डिस्टिंक्शन बिटवीन टू स्टूडेंट्स. एक स्टूडेंट एज ए लर्नर आता है और एक स्टूडेंट एज ए कन्वेयर ऑफ लर्निंग आता है. ओके, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग एसेट. अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे इस काम में, क्योंकि इस्लाम में भी उस्ताद बनाना मकसद होता है, शागिर्द बनाना नहीं. सो मुझे ना एक बहुत बड़ा मसला आता है आप लोगों से बात करते हुए, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, आई एम प्रीटी श्योर अरबी में भी ऐसे ही आ रहा है, तरबिया की क्लास में भी यही हुआ था, कि हम आगे कैसे करें, फिर आगे कैसे करें, which is the best thing, that is the real reason of why we acquire knowledge, to actually convey it further. आप में से ज्यादातर लोगों के सवाल भी वही हैं कि सर सीरा तो आप सिखा रहे हैं, हमें सीरा सिखाना, हम सीरा सिखाने के लिए आए हैं इधर, so train us how to do सीरा rather than teach us सीरा. सारे सवाल आते हैं मुझे, और सब के सब आते हैं, और स्पेशली सदफ आपकी तरफ से भी, कि ब्रेन के उस हिस्से में लेके जाएं जहां से हमने आगे वार करना है. And I'm thinking, okay, that's not सीरा course, that's a training of the सीरा course that can be done in what 10 classes, बात समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं. So if वो वाला सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं है, मैं अगर वो सवाल पूछने की गलती कर भी बैठूं ना, तो मुझे उसका आंसर सबको पता है कि क्या आएगा,
کہ سر سیرا ہم کہیں اور سے سیکھ لیں گے, آپ ہمیں یہ بتائیں how to get سیرا inside our kids or whoever we talk to. Now that's why I get scared. جب بھی میں مائک کھولتا ہوں نا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی مجھ سے سوال ہونا ہے from a teacher's perspective, not from a student perspective, which is awesome. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے آپ سب کو. تو مگر میں سیرا اس لیے نہیں کرا رہا کہ آپ کو سیرا سکھانی آ جائے. میں نے یہ پری سپوزیشن رکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی اپنی ٹیکنیک ہے ہی پہلے کچھ نہ کچھ سکھانے کی, ورنہ آپ ایکو سسٹم میں نہ ہوتے. آپ نے سیرا میرے اینگل سے پکڑنی ہے, that's one more angle than so many other people. And then you're going to combine all the angles and pump the knowledge downstairs or wherever you have to pump it, right? So I hope I have made my perspective clear as to how easy it would be اگر آپ سب لوگ 8th گریڈ کے اسٹوڈنٹ ہوتے تو کتنا آسان ہوتا ہے یہ ووٹ لے لینا. مگر آپ لوگوں نے کس اینگل سے اس ووٹ کو لیا ذرا دیکھیں, which is awesome. I hope کہ سارے مسلمان ایسے ہو جائیں اور مسئلے میں ڈال دیں اس اسپیکر کو جو بھی جس مرضی مقصد سے آیا ہو. تو میرا مسئلہ حل تو کرے نا پہلے, بعد میں مسئلہ بڑھائیے گا. So humble, Sadaf, Atif, Dr. Saab, I just want you guys to form a objective conclusion based on this new last 3 minutes that I spent with you, this new angle that I gave you. یہ جو مجھے fear آتا ہے نا کہ آپ train the trainer میں آئے ہوئے ہیں یا پھر train the student میں آئے ہوئے ہیں. سمجھے میری بات؟ لیکن بس وہی والا ایشو ہے کہ since it's a 45-minute class and twice 2 ہفتے بعد ایک چیز آئے گی, اس کو اگر ہم پراپرلی اسٹرکچر کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی لرننگ زیادہ تو اسی میں ہی ہونی ہے سر, جس میں ہم ڈسکس کریں گے اور وہ چیزیں کریں گے, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی مور اسٹرکچرڈ پراپرلی. ایسا کرتے ہیں میں نا جیسے ہم کیونکہ پھر واٹس ایپ گروپ چیٹ اوور لوڈ ہوتا ہے. چیٹ اوپن کر دیے, آپ خالی 1 یا 2 لکھتے ہیں تاکہ مجھے ایک سیمپل آ جائے. 1 is single one track recording sessions, or 2 is an alternate intermittent Sira session with discussion forums in the middle. غلطی ہوئی ہے نا, 50-50 ہونا ہی تھا ادھر. There's a 3 too. Yeah, there's a 3. Yeah, there's a 3. جی بس وہ واٹس ایپ جو اوور لوڈ جاتا ہے نا گروپ چیٹس کا, دیٹ پھر وہ وی آر ناٹ ایبل ٹو ریچ اینی گول. پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ یو اینڈ اپ لیونگ دی گروپ اور یو جسٹ میوٹ اٹ. لیکچر ہوگا نا سر, بس اس کا ڈر ہے کہ وہ اس طرح سے ہو پائے جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر پائیں. یہ چیٹ پتہ نہیں کون سی چیٹ کھل گئی میرے سے. What's going on here? اچھا 1.5 کیا بات ہے, 1 + 2. جی امبرین آپ انمیوٹ کر لیں. What is your new idea? مجھے نا اصل میں مغرب کی اسٹریس ہوئی ہے اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ 10 منٹ کی بریک دے کے دوبارہ سے ہم خالی یہ ڈسکشن کر رہے ہوں. We're going to end this with a decision today, inshallah. ہائبرڈ علی ہائبرڈ ہی تو نہیں کر سکتے نا, یہی تو مسئلہ ہے, سب کنفیوز ہو جائیں گے ہائبرڈ میں. Let me get جو گروپس ہیں اس میں پول رن کرنے. میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ایکچولی ہم چاہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ جو ہے اس وقت جو کلاس ہو رہی ہے تو اسٹوڈنٹ کی اٹینشن سینٹرڈ کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کو سینٹر کرنے کے لیے ہم انہیں ٹاسک دے سکتے ہیں کہ ایٹ اینی ٹائم
or at any moment from any student in the class आप उनसे कोई क्वेश्चन करें जो आप अभी उस वक्त एक्सप्लेन कर चुके हैं. लाइक अभी बहुत से लोग चैट में कह रहे हैं हमें नहीं पता क्या चल रहा है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लिमिट करें टाइम के साथ कि उसके बाद क्लास को फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स में अगर आपके पास 100-200 पंक्चुअल स्टूडेंट्स आ जाएं जो इंटरेस्टेड हो, कि उनका इंटरेस्ट और वो टारगेट ओरिएंटेड हो. मींस यही आइडिया है. मैं समझती हूँ आप कोई भी फॉर्मेट फॉलो करें, बट स्टूडेंट की मेंटल अप्रोच आप टारगेट करें कि वो क्या उस कंसंट्रेशन से और पंक्चुअलिटी से आपको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी आप उनको सिखाने में दे रहे हैं. Yeah, but no, I So, cannot. उससे पता क्या होगा, मुझे फिर एक रिपोर्टिंग सेंटर खोलना पड़ेगा टू चेक whether the tasks are done and then classify कि किस लेवल पे टास्क पूरी हो रही हैं. It can be done, but it will take a lot more to get a lot less. सर आपके जो टीम लीडर्स का आपने इसमें ऐड किया है, तो वो टीम लीडर्स विल हेल्प यू आउट ऑन एवरी 50. प्लान 2 इसलिए एप्लीकेबल है मेरी नजर में, बिकॉज आप असल में प्लान 2 पे आप क्यों आए हैं मैं आपको ये बताऊं. बिकॉज यू वांटेड टू ट्रेन देम ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. आपका जो टारगेट है वो ये है स्टूडेंट्स के मुतालिक, और आप इसलिए प्लान 2 को फेवर करें. मैं क्यों कर रही हूँ कि आपके ट्यूशन के लिए एक छोटा, मैं समझ गया हूँ ब्रीन, मैं आपकी आवाज भी कट रही है, मैं समझ गया हूँ. 1 और 2 सेक्शन के सर ने जवाब ही नहीं देना, सो कोई फायदा नहीं. जुनैद, और सेकेंडली उनको पंक्चुअल करेंगे एंड एक थ्रेट उनको होना चाहिए कि सो दे कैन कंसंट्रेट. ये नहीं कि आपने अनम्यूट किया है तो यू कैन अनम्यूट अस्सलाम वालेकुम, आपका आवाज आ रही है? टाइम टू एनी स्टूडेंट्स, तो फिर बाद में उन्हें कहें. जी अमरीन, I got your point. Let me see how can I introduce this sort of thing. जी जुनैद, आवाज आ रही है, जल्दी से बताइएगा. सर बस ये कहना था कि आप अगर एवरी 2 वीक्स सेशन रखते हैं तो आप क्या प्लान कर रहे हैं, कितनी देर में सीरा कोर्स कवर करेंगे? तो बहुत ज़्यादा ही मुझे खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक सेशन में कुछ ज़्यादा कवर नहीं हो पाता टॉपिक. नहीं, मैं कोई भी टॉपिक श्रिंक नहीं करूंगा. सीरा का कोर्स कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर मुझे आप सही कह रहे हैं, एक रियलिस्टिक डेप्थ पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जो की भी है बाय द वे. ये बहुत पहले हो गई हुई थी कि इतनी डिटेल मत खींचिएगा कि जिसमें आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम को मद्देनजर ना रखा हुआ हो. सो वी वर थिंकिंग एक साल के अंदर 52 लेक्चर्स में सीरा का पूरा कोर्स कर दें. फिर मैंने कहा नहीं, 52 लेक्चर्स में तो कोई भी नहीं कर सकता अगर उसने तफसील जाना है. ऊपर से मैं तो जा भी हज़रत प्री एडम अलैहिस्सलाम से लेके पोस्ट अली बिन अबी तालिब तक जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मैं ऑब्वियसली हर एपिसोड में हर टॉपिक एक जितना तो नहीं होता. सो वी आर गोइंग टू हैव अ बेल कर्व वेयर द मदीना पीरियड इज गोइंग टू बी राइट इन द सेंटर ऑफ द बेल, जिसमें जितनी डिटेल कवर की जा सके, not just Medina but a little before Medina and then jumping right into the detail. तो डिटेल लेवल पे तो ये बेल कर्व है. सर मैं बोल सकती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं बात पूरी कर लूँ. मेरी एंटिसिपेशन में 52 लेक्चर्स आर नॉट इनफ, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट के 52 सेशंस के अंदर बेल कर्व का जो राइट साइड है ना वो अचीव हो गया. वो तो ज्यादातर सीरा कवर हो गई भी, और बेशक वो 25 more sessions चलते रहे. So that's what I was thinking. So मैंने क्या किया, फिर मैंने रिकॉर्डिंग्स में शुरू कर दिया कि यार हर वीक बजाने की बजाय 52 सेशन को मैं 100 सेशंस कर लूं, और जितनी ज्यादा मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं वो एक ही दफा भेज दूं. फिर वो हुआ ये कि वो 8 घंटे की रिकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल 8 सेशन में या 5 घंटे की आ भी जाए, no one is going to listen to 5 hours recordings and then say okay you know what, यहाँ तक पहुंच गए, अगले इससे अगला लेक्चर अगले वीक कर दें. उसे सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाना है. ठीक है. सो अगेन मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ. मैं हर हफ्ते एक सेशन करके 52 सेशंस के अंदर मेजर पोर्शन ऑफ सीरा कवर करना चाह रहा हूँ, ताकि सबको ये क्लैरिटी मिल जाए कि व्हाट इज द साइकोलॉजी दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश व्हेन इट कम्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग आवर प्रॉफिट सिस्टम. जी सर, इस तरह आप कर सकते हैं कि सेशन आपका हर वीक ही हो, उसमें आप 20 मिनट्स में पिछले सेशन से क्वेश्चन आंसर कर दें, उसके बाद क्लास कंटिन्यू कर लें, अपने आप को लिमिट करेंगे, बस 20 मिनट्स ही लेंगे उसके लिए.
Yeah, well, okay, yeah, that's a simple way of hybrid model. समझ आ गया मुझे. ठीक है जी. सर मैं बोल सकती हूँ? क्या नाम है आपका? अमरीन सर. जी बोलें अमरीन. सर मैं आपको एक बात बताऊं कि जल्दी बात करूंगी. आपके पहले फॉर्मेट में नहीं सुन सकी, लेकिन जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है सर, मैं आपके पहले फॉर्मेट के साथ हूँ. सर अब यकीन नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से हमें आपकी आपकी नफ्सियात पे हमें एक बंदा मिला है जिसने हमें सही बताओ ना सर कि हमें सीरा अमरीन और रुके सीख इस्लाम. जी सर. वो कौन से, आप किसको वो नंबर 1 फॉर्मेट कह रही हैं? सर जिसमें आप मेरी नज़र में जो मैंने अभी डिस्कशन से अंडरस्टैंड किया है कि पहले फॉर्मेट में ये होगा कि सिर्फ आप यानी उसमें हम डिस्कशन आपसे साथ नहीं कर सकेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकेंगे, सिर्फ बस आप ठीक है, ज़्यादा हम कन्वे करेंगे. ठीक है. तो जी सर. तो सर मैं यही चाह रही हूँ कि आप ज्यादा कन्वे करें. सर आप नहीं सोच सकते कि आपकी, सर मैंने एक सीरा में एक हदीस जो अटेंड की सुनी थी ना, वो सर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की, उसने मेरी नफ्सियात को कितना असर किया था. और मैं आपको पता है सर, मैं आपका जो नॉलेज है वो आगे पहुंचाती हूँ. मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ सारा, और मैं पहुंचा रही हूँ यूथ में ना. तो मोमिना मैं सर मैं समझ गया. मोमिना, सर प्लीज अमरीन आपको अमरीन मैं बहुत समझ सुनना गया. हमारा सर बनता है सर. जी मैं समझ गया हूँ. जी मोमिना जी, मैं समझ गया हूँ. जी सर. जी सर, मैं भी यही कही थी कि Good फॉर्मेट 1 proceed जो है ना please. वो आपका बेटर है. कैन यू हियर बस मी ठीक है सर? done. Yeah, I got it. Format 1 is good. I think girls are more into format 1, boys are more into format 2. That's a general idea, except Humble, of course, and Shahid Saab. But votes मैंने सारे के सारे सेव कर लिए. मैं वैसे jury still out. अभी फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं मैं दे रहा, मगर ज्यादातर चांस चाहिए कि फॉर्मेट 1 पे ही रह जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट 2 के लिए जिस भी एंगल से हम फायदा निकाल रहे हैं, साथ एक नुकसान की लिस्ट आ रही है. और मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरे लिए आसान है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके. मगर मेरे लिए आसानी यही है कि मैं फॉर्मेट 1 पे रहूं और मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे उससे. और फॉर्मेट 2 के लिए जिसमें हम डिस्कशंस खोलते हैं, वो हम फिर इस पूरे कोर्स के बाद कर लें. अभी तक मेरा ज़हन यहाँ तक. जी सर, आई एग्री सर, वी एग्री सर. सर मैं एक बात बोल सकती हूँ? जी बोलें. सर फॉर्मेट 1 के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि वंस अ वीक आप एक डिस्कशन टाइप क्लास रख लें, उसमें लोग अपने क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं. और यू कैन सेट अ स्केड्यूल के फॉर्मेट 1 से आपने 2 वीडियोस देखनी है पर वीक या 3 वीडियोस देखनी है, उस तरह का कोई स्केड्यूल भी सेट कर सकते हैं. एंड देन वी कैन ब्रिंग आवर क्वेश्चंस इन द डिस्कशन सेशन. No. So that's not gonna. I know the constraints in there. That's not gonna. वो लंबे वक्त के लिए नहीं चल सकेगा. Secondly, वो फॉर्मेट 2 ही हो गया ना, ठीक है, टेक्निकली तो ठीक है. It's easier and simpler. Votes अभी मैंने काउंट करने हैं. I'm not gonna just disregard जिन्होंने फॉर्मेट 2 पे जाना है. इतने सारे लोगों ने कहा है. अगर तो 60% प्लस वोट्स हुए 2 के, we will go with format 2. Otherwise 50-50 पे भी हुआ तो my vote is for format 1. ठीक है, 50-50 का मतलब है 50 के करीब भी हुआ तो 60 प्लस इज द थ्रेशोल्ड. 60% प्लस ने अगर कहा हुआ कि नहीं सर फॉर्मेट 2 ही करें, then we will have to go with format 2. Okay, so I am going to keep in mind कि मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा aggressive stance लेना पड़ेगा कि ये वाले सवाल का मैं जवाब नहीं दे रहा. मैं एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट इजाद करूंगा ताकि कोई ये ना समझे कि कोई सख्त बात हुई है. वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हम इतनी कैजुअल सी बना देंगे कि हर एक को पता हो कि अच्छा दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, रादर कि मेरे पे कोई मिसल चला है या गोली चली है, ये हर एक पे ही चलनी है. जिसका मतलब ये होगा कि इस सवाल का जवाब इस नशिस्त में नहीं दिया जा सकता. ठीक है, तो इतना करके मैं जी हाँ ऐसे कर लें ताकि वो ठीक है. ये फाउल, ये बहुत अच्छा लफ्ज है फाउल. ये फाउल हो गया, ठीक है, फाउल की विसल मुसब फाउल वी विल इन्वेंट द फाउल कि ये वाला जो है ना, इससे आईक्यू भी बढ़ जाएगा कि ये फाउल है, ये किसी भी बंदे ने फाउल कर दिया है, उसका मतलब ये है कि ये सवाल जो है ना
ریلیونٹ نہیں تھا. یو بریکنگ دا ٹیمپو آف دا ہول کلاس. ٹھیک ہے, نہیں سیٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے فاؤل, اور آپ لوگوں نے فاؤل چیٹ میں ایسے لکھ دینا ہے جیسے کہ سیٹی بچ رہی ہے. تو ٹھیک ہے. ڈبل اے جی, اتنا بڑا اعلان آپ نے کیا ہے کہ میری اتنی امپورٹنٹ سجیشن ہے, تو بتا دیں جی آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم سر, میں مریم نیسا بات کر رہی ہوں. سر بیسیکلی جو آپ کے پہلے 2 سیشن ہوئے آ کے ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو آپ نے اس وقت ہم لوگوں کو میوٹ پہ ہی رکھا تھا, اور آپ نے 2 چیزوں کے اوپر بات کی, فلاسفی آف ٹائم اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضروری ہے. سر لیٹرلی چونکہ سب خاموش تھے اور وہ کنسیپٹس ہمارے بہت اچھے سے کلیئر ہوئے تھے, اس کے نوٹس بنائے گئے, شیئر کیے گئے, اور اس طریقے سے ہمیں پہلے اس طریقے سے نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنی فلاسفی کلیئر کرنی ہے. تو سر بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہ ہم آپ کو زیادہ سن رہے ہوں گے, ہماری فلاسفی کلیئر ہو رہی ہوگی, اور پھر آپ کی ویڈیو سے ہم نوٹس بنا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں, دوسرے کو پڑھا سکتے ہیں, اور آپ ہمیں ساتھ ساتھ بکس ریکمینڈ کرتے جائیں کہ یہ والی بکس آپ پڑھیں, اور ہم ساتھ ساتھ ان بکس کو ریڈ کریں, اور ساتھ ساتھ سیرہ کی ریسرچ اپنے بھی کریں تاکہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو اس چیز میں. سو بیسیکلی آئی گو فار دا فارمیٹ 1. آپ زیادہ بولیں, ہم آپ کو سنیں. یہ تو فاؤل ہے مریم, یہ فاؤل کیا آپ نے. آپ کو پتا یہ والی بات کوئی امپورٹنٹ سجیشن تو نہیں تھی, تو پہلے ہو چکی ہے. جی یہ ہے نا, یہ ہمیں یہ فاؤل انوینٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے مریم, but I agree with you. آج کے سیشن میں تو خیر we are just discussing formats, تو ٹھیک ہے. Let's just count the votes and اگلے سیشن, اگلا ویک جب بھی سیشن ہوگا, آئی تھنک منڈے کو ہوا کرے گا. ہاں پلیز ایک دفعہ بتا دیں منڈے ہو یا ٹیوزڈے ہو, یہ ویکینڈ نہیں ہو سکتا. چیٹ میں لکھ دیجئے when do you want it. نہیں اب آپ ووٹ ڈالنے بند کر دیں کیونکہ ووٹ آ چکے ہیں اب. اور منڈے یا ٹیوزڈے, وینسڈے, نہیں یہ منڈے ٹھیک ہے, سب کو منڈے ٹھیک ہے, مجھے بھی منڈے ہی ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک ووٹ ڈال دیجئے سارے پلیز. اب میں جو بول رہا ہوں غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ہماری آڈینس پوری طرح سپلٹ ہے اس کے اوپر. پاکستان کا وقت میں پوچھنے لگا ہوں, اور میں ٹائمنگ نہیں پوچھنے لگا آپ سے, ٹائمنگ نہیں پوچھنے لگا. آپ نے خالی لکھنا ہے مارننگ یا ایوننگ, ٹھیک ہے. تو پاکستان کے مارننگ میں, مارننگ کا مطلب ہے ظہر کی نماز, چلیں عصر سمجھ لیں, عصر سے پہلے ہوگا یا مغرب کے بعد ہوگا. تو مارننگ ہوگا جو عصر سے پہلے پاکستان میں, اور ایوننگ ہوگا جو مغرب کے بعد ہوگا. جی امریکہ نے ظاہرہ آنا ہی تھا. جی یہ امریکہ دنیا چلا رہا ہے, ٹھیک کہتے ہیں لوگ, ایوننگ ہی آنا تھا. ایوننگ. ویسے کسی ایک آسٹریلین نے مجھے کہا تھا کہ سر امریکہ سب کچھ سکھاتا ہے, ایمپتھی نہیں سکھاتا. تو کسی ٹھیک ہے, اگر ایوننگ اٹ از, ایوننگ سمجھ آ گئی بس. نہیں آسٹریلین, I'm so sorry, اب بہت دیر ہو چکی ہے. یو کین سی, خود ہی چیٹ میں دیکھ لیں آپ. عمران ایک ووٹ ایک بندے کو, یہ فاؤل ہے, پلیز عمران یہ مت کیجیے پلیز. جی اوکے ٹھیک ہے, آگے بس مت. تو منڈے کی شام کو انشاءاللہ رات کو, آف کورس مغرب کے بعد, we will come up with the time, we will announce the time. فارمیٹ کے اوپر ابھی میں ایک بندے کو کہہ دیا, وہ چیٹ سیو کر کے بھیج دی ہے میں نے. He is going to give me the total number of votes. Okay, ٹھیک ہے. I hope this was a productive mindset that we went into. Hopefully اللہ تعالیٰ اس کام سے بڑے نتائج نکلوائے اور ہم سب کی اس کاوش کو قبول کرے. جو بھی فارمیٹ ہوگا, ہم سب کی نیت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ ایبزارب کیا جا سکے. So let's just
jump through wherever we left off from your last recording, and अगर format 2 हुआ तो फिर मैं live करूंगा, और अगर format 1 हुआ तो आपको recording जाया करेंगी, ठीक है? अगर format 1 हुआ तो आपको recording जाया करेंगी obviously, अगर format 2 हुआ तो फिर मैंने live करना है, okay? जी रिकॉर्डिंग, वैसे भी रिकॉर्डिंग होगी हर सेशन की, आपको पता होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग वैसे भी आपको बाद में मिल जाया करेगी, मगर फॉर्मेट 1 में लाइव आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर्मेट 1 का मतलब है 45 मिनट का सेशन, स्ट्रेट अप गोइंग राइट टू एवरीबॉडी, ओके? So let's just get the votes in and we'll see you inshallah. Okay, thank you so much for your time everyone. We are going to be announcing it to every group of all courses, all classes. और अगर मैं recording भेजी तो उसका link everyone will get to all rooms and all classes inshallah. Okay, so we'll see you on Monday evenings inshallah, not this one but the coming Monday. और अगर recording हुई तो वो तो आपको बड़ी जल्दी काफी सारी रिकॉर्डिंग आने वाली है, क्योंकि वो काफी सारी कर चुका हूँ, ठीक है? मगर नहीं, आपको शुरू में एक एक रिकॉर्डिंग ही आएगी ऑफ कोर्स, ठीक है? अगर रिकॉर्डिंग में गई, ताकि हर एक को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल सके, ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं वोट काउंट करके आपको उसकी इत्तला भी दे दूंगा। जी मैं समझ गया हूँ, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमें पहले बता दीजिएगा क्या फॉर्मेट है। अच्छा सवाल है, हम आपको पहले बता देंगे फॉर्मेट, मतलब मैं लाइव आपको इससे समझ आ जाएगी कि मैं लाइव आ रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं लाइव का लफ्ज़ लिखा हुआ तो फॉर्मेट 2 वाले वोट जीत चुके हैं, ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।